ناظرین، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے اوپر جب حملہ ہوا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائیو مناظر ہم دکھا رہے ہیں ملک کے مختلف شہروں سے کارکنان اس وقت بھی رات کے سپہر بھی پرجوش ہیں اور وہ اس وقت انہوں نے تمام روڈ بلاک کیے ہوئے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں خواتین کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی یہ روڈ کو بلاک کیا ہوا اور وہ یہ خواتین کے نعرے بازی آپ سن رہے ہیں. آپ اس وقت بھی عوام کا جمع غفیر دیکھ رہے ہیں جیسے باقی شہروں میں ہے. یہ لاہور کے آپ کو مناظر ہم دکھا رہے ہیں. لاہور میں بھی عوام کے اندر اسی طرح جو غم و غصہ وہ پایا جا رہا ہے. لوگوں خواتین کے اوپر اگر بات کی جائے تو خواتین بہت بھی غم غصے میں ہیں اور خواتین بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار حاضر حاضر لہو ہمارا، حاضر حاضر لہو ہمارا، بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار. نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی. یہ جو آج افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک اتنا پاپولر لیڈر جس کے اوپر یہ ایسے ہوچے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ قاتلانہ حملہ ہے. یہ ڈائریکٹ گولیاں چلی ہیں کنٹینر پر. یہ کوئی غلطی نہیں ہے. یہ رانا ثناء اللہ اور ٹڈو چارجر ان کی ملی بھگت ہے. یہ پی ڈی ایم کی ملی بھگت ہے. یہ روکنا چاہتے تھے، یہ اس کو خونی کرنا چاہتے تھے. ہم لوگ پرامن لوگ ہیں. ہمیں جب خان صاحب ہم نکلے ہمیں یہی کال آئی ہے، یہی احتجاج کا آیا ہے کہ ہم لوگ لانگ مارچ کریں گے، پرامن احتجاج ہوگا. ایک پتا بھی نہیں ٹوٹے گا اور نہیں ٹوٹا، ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا. لاہور نے جب یہاں سے لیڈ کیا، خان صاحب نے لیڈ کیا، لاہور یہاں سے جب نکلا ہے تو وہ آ کے شادرہ تک گئے ہیں لوگ. وہاں لاہور والے رک گئے ہیں. آگے جس نے جانا تھا وہ چلتے رہے ہیں. پھر اسی طرح آگے جس شہر میں وہ جاتے تھے وہاں کے لوگ گجرانوالہ، کاموں کی، سادوں کی، پھر وزیر آباد جہاں کے لوگ تھے وہیں لانگ مارچ چلتا تھا. مگر ان لوگوں نے انتہا کر دی. آپ یقین کریں خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے. وہ اس ملک کے لیے نکلے ہوئے ہیں، وہ اس پاکستان کے لیے نکلے ہوئے ہیں، وہ ہمارے لیے نکلے ہوئے ہیں، اس عوام کے لیے نکلے ہوئے ہیں. اور ان لوگوں نے ہماری ریڈ لائن کو ٹچ کر دیا. بلکہ ہم نہیں چھوڑیں گے. اب ہم اسلام آباد جائیں گے. یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس کے شہری ہیں. 25 مئی کو ہمارے خان صاحب نے کہا تھا کہ واپس آ جائے، ورنہ ہم وہیں بیٹھ جانا تھا. ہم اپنے ملک میں بھی آزاد نہیں ہیں. ہم اپنے ملک میں بھی کہیں جا نہیں سکتے. کہاں کی جمہوریت ہے؟ کون کہتا ہے اس ملک میں جمہوریت ہے؟ یہ پاکستان ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے. ہم سمجھے تھے کہ ہم آزاد ہیں، ہم جہاں جو مرضی کر سکتے ہیں. ہم آزاد نہیں ہیں. یہ ہمیں خان صاحب نے بتایا اور واقعی انہوں نے ثابت کر دیا تھا 25 مئی کو کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام ہیں ان کے. یہ جہاں چاہیں گے ہمیں جانے دیں گے، جہاں چاہیں گے ہمیں روک لیں گے. آج بھی آپ نے اسلام آباد کو دیکھ لیں، ان لوگوں نے کنٹینر کا شہر بنا رہی ہے. یہ لوگ ہمیں روکنے کے لیے وہ کنٹینرز لگائے ہوئے ہیں. کیوں؟ وہ ہمارا شہر نہیں، وہ ہمارا ملک نہیں، ہم اس کے شہری نہیں. مجھے بتائیں یہ چور جو ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ لے کر باہر چلے گئے ہیں، لوٹ کے کھا گئے ہیں ہم لوگوں کو، ہم ان سے سوال نہ کریں، ہم ان سے جواب نہ لیں؟ کیوں یہ کر رہے ہیں ایسا؟ مجھے اس کا جواب چاہیے. اگر ہمارے ادارے، ہماری سپریم کورٹ، ہمارے ادارے اگر اب بھی آواز نہیں انہوں نے ہماری سنی تو پھر ہم لوگ نکلیں گے. ہم لوگ اپنا حق لینا جانتے ہیں، ہم اپنا حق لیں گے کیونکہ یہ سب ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے ان کی سیلریز جاتی ہیں. ہم اب رکنے والے نہیں ہیں. ہم اسلام آباد جائیں گے، وہ ہمارا شہر ہے اور ہم جا کے رہیں گے. رانا ثناء اللہ کا شہر نہیں ہے، وہ اس کا مالک نہیں ہے. ہم مالک ہیں، عوام مالک ہے. آج جس کرسیوں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ کرسیوں پہ بٹھانے والے یہ عوام ہے جن کو یہ لوٹ کے کھا گئے چور. ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. ان لوگوں نے جو آج حرکت کی ہے نا، خان صاحب پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، یہ چاہتے تھے یہی کرنا کہ لانگ مارچ رک جائے، مگر لانگ مارچ نہیں رکے گا. اب یہ عوام لے کے نکلے گی لانگ مارچ. دیکھتے ہیں یہ ہمارا کیا کرتے ہیں. اور اسلام آباد ہم آ رہے ہیں، ہم رکیں گے نہیں. تمہاری گیدڑ بگتیوں سے ہم نہیں ڈر رہے. آج مریم ڈڈو چارجر جو ہے وہ
बकवास कर रही थी कि ये कंटेनर जहाँ दिल करता है मोड़ लेता, जहाँ मर्जी चला जाए, जहाँ मर्जी मोड़ ले। ऐसा नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के अवाम को साथ लेके चलेंगे और आएंगे। अब जो लोग घरों में बैठेंगे ना वो भी निकलेंगे। जो तुम लोगों ने हरकत कर दी है, तुम लोगों ने हमारे खान साहब को टच किया है और तुम लोगों ने जो हरकत कर दी है ना, अब हम बताएंगे तुम्हारे साथ क्या करना है। राना सनाउल्लाह, अब तू तैयार हो जा। अब ये माएँ बहनें बेटियां घर से निकल गई हैं और इंशाअल्लाह ताला कफन तो बांध लिए थे हमने। अब तुझे बताएंगे। हमारी क़यादत हमेशा कहती है पुरअमन एहतजाज, पुरअमन एहतजाज। तुम लोगों ने इसको खराब करने की कोशिश की, तुम लोगों ने इसको खूनी बनाने की कोशिश की है। इसीलिए तुम लोगों ने फैसल से ये बयान दिलवाया था। ये करना था तुम लोगों ने। इससे तो साफ जाहिर होता है कि वो बयान तुम लोगों ने दिलवाया था और तुम लोग ये करना चाहते थे। तुम लोगों ने ये कर दिया। ये खूनी मार्च तुम लोगों ने बना दिया और अब इसका बदला हम लेंगे, लेंगे, लेंगे। याद रखना राना सनाउल्लाह, खुदा की लाठी बेआवाज है मगर बरसती जरूर है। आज हर माँ, हर बेटी, हर बहन के और हर शहरी के दिल से तुम्हारे लिए बद्दुआएं निकली और ये बद्दुआएं तुम्हारा पीछा करेंगी और तुम्हें कब्र तक छोड़ के रहेंगी और तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। राना सनाउल्लाह, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, तू मुझे रोक के दिखा, तू इस माँ का मुकाबला करके दिखा, इस पाकिस्तान की खातून का मुकाबला करके दिखा। ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम पिछले 8 दिन से हम भी साथ कवर कर रहे थे, आपको भी हम देख रहे थे। जो खवातीन का कंटेनर था उसके ऊपर आप भी सवार थी। बार बार फैसल जवेद के और खान साहब की तरफ से यही ऐलान होता था कि रास्ता दें, पुरअमन रहें, आपने कुछ करना नहीं। इसके बावजूद आपके इस लीडर के साथ ये हादसा आज पेश आया, फैसल जवेद के साथ हादसा पेश आया, जिसको हमने हमेशा यही कहते हुए सुना, पुरअमन रहना है, रास्ता दो, रास्ता दो। वो नीचे खुद उतर के लोगों को रास्ता दिलवाता था। आज फैसल जवेद के साथ जो कुछ हुआ, खान साहब के साथ हुआ, खास तौर पे जो फैसल जवेद के साथ हुआ, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमारा काफ़िला पुरअमन था। हमने जब भी एहतजाज किया, पीटीआई वालों ने पुरअमन किया। हमारी लीडरशिप, हमारे खान साहब कहते थे एक पत्ता भी नहीं टूटना चाहिए, एक शीशा भी नहीं टूटना चाहिए। आप ये देखें, निहत्ते लोगों के ऊपर उन्होंने ये वार किया है आज, क्योंकि इनकी प्लानिंग थी, इन्होंने सोचा हुआ था, इन्होंने ये करना ही करना था। खूनी, जब इन्होंने बोला ये खूनी इनकलाब है, तो ये खूनी इनकलाब बना के उन्होंने रखा। क्योंकि राना सनाउल्लाह की हरकतें आज से ऐसी नहीं है, वो तो मुझे लगता है बचपन से ही ऐसा है। ये बगैरत पैदा ही ऐसा हुआ है, मुझे तो लग रहा है। ठीक है। और दूसरी बात ये, खान साहब खड़े थे कंटेनर पे, फैसल भाई खड़े थे। लास्ट टाइम भी एम्बुलेंस आपके सामने फंसी, उन्होंने कहा कंटेनर रोक दो, सारी रैली रोक दो, मार्च रोक दो, सबसे पहले एम्बुलेंस को रास्ता दो। आपके रास्ता देने से आवाम के रास्तों को बार बार वो ऊपर से कह रहे थे। हमारे खान साहब का दिल इतना सॉफ्ट हार्टेड बंदा है वो, इसीलिए अल्लाह ताला की ताकत उसको अल्लाह ताला बार बार बचा रहे हैं। ये देखें, इन्होंने कोई भी हथकंडा करने से बाज नहीं आए, इनका तो बस नहीं चल रहा। ये हम जगह जगह रुकते हैं, इतनी खूबसूरत लोगों ने वेलकम की। 8 दिन से मुसलसल खान साहब भी नहीं थक रहे, हम भी नहीं थक रहे, हमारी कौम भी नहीं थक रही, हमारी बहन बेटियां भी नहीं थक रही, हमारे बुजुर्ग भी नहीं थक रहे। ऑब्वियसली इनको तो उल्टियाँ लगनी थी ये चीज़ की। उन्होंने ये मार्च रोकने की बहुत कोशिश की और आज इन्होंने हद कर दी। 25 को भी इन्होंने ये काम किया, वो हमारा मुल्क था। 25 को ऐसे लग रहा था जैसे हम या तो कश्मीर में आ गए या हम किसी और के मुल्क में आ गए। ये हमें तो हमारा पाकिस्तान लग ही नहीं रहा था। मुझे तो ये समझ नहीं आती, जो हमारे इदारे जो हैं वो इनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही। अगर एक वक्त वो जो इसने मॉडल टाउन के केस में कार्रवाई हो जाती तो हो सकता है कि ये अंदर होता और इतनी जानें ना जाती। फैसल भाई के आज मैं देख के, यकीन करें, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ अपने भाइयों के लिए। लहू लहान कर दिया नहत्ते लोगों को। हमारे पास कोई ऐसी, हमारी जो फोर्स थी साथ, उसने भी जो है गोली चलाने की कोशिश नहीं की खान साहब के कहने पे। तो इतना पुराना एहतजाज के साथ अगर आप ये हरकतें करेंगे तो मैं तो यही कहती हूँ, राना सनाउल्लाह, अल्लाह तुझे किसी की आई आ जाए। मैं तो कह रही हूँ अल्लाह तुझे उठा ही ले हमारे में से, तू ख़त्म ही हो जाए, तू निस्तो नबूद ही हो जाए। इतनी बद्दुआएं लेके क्या करेगा? आखिरी कचहरी भी तो अल्लाह के पास है ना उसकी, वो भी तो लगनी है कि नहीं लगनी। दुनिया तो हमेशा ऐसी हरकतें हमारे साथ करता है, तो बेड़ा गर्क होना है इसका। मैं आपको ये बता दूं, ये पूरे खानदान
का बेड़ा गर्क होना, ये सब कुछ मसलात का जो है इंशाअल्लाह ताला बेड़ा गर्क होना है, क्योंकि निहत्ते लोगों पे वार नहीं करना चाहिए। हम हक के साथ खड़े थे, सच के साथ खड़े थे, हम अपना पाकिस्तान बचा रहे हैं, हम आने वाली नस्ल बचाने के लिए निकले हुए हैं। और ये मत समझें कि हमारे इरादे जो हैं वो कमज़ोर पड़ गए हैं। हम इंशाअल्लाह ताला लीडरशिप की हिदायत से हम इस्लामाबाद जाएंगे। हमारे मर्दों ने तो चूड़ियाँ नहीं, हमारी औरतों ने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। इसको कि एक दफ़ा आवाम में आके तो दिखाए, जैसा हमारा खान कंटेनर पे खड़ा होके हर बच्चे को सलाम करता है, हर बच्चे को हर वेव आउट करता है, हर औरत को हर बच्चे पे नज़र रखता है, हमारे पूरी क़यादत नज़र रखती है, इस तरह आके तो दिखाए ज़रा। अगर ये इतना जुर्रतमंद है और किसी हलाल का बच्चा तो आके दिखाए। आप क्या कहेंगे आज जो ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इतने बड़े लीडर, इतने पॉपुलर लीडर के ऊपर ये हमला किया गया, तो इसके ऊपर इसके पीछे कौन से हाथ हो सकते हैं? ये जो राना सनाउल्लाह बैठा हुआ है, ये जो शुरू से बोल रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इस्लामाबाद को इसने कंटेनरों का शहर बना दिया है। और ये जो फैसल वापडा से इन्होंने करवाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस का खूनी इंकलाब, तो ये तो अपनी राजनीति कब से जाहिर कर रहे थे। इसका तो बस नहीं चल रहा था कि ये क्या करे और क्या ना करे। ये तो हमारे खान साहब ने जो हमें मना किया कि हम कुछ भी नहीं करते। और ये जो हर बात पे कहते हैं कि हमें जो साहिब इक़्तिदार हैं, जो सारे बड़े कहते हैं कि हमारे से सवाल जवाब नहीं हो सकता, जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल किया जा सकता है कि आपके पास ये दो चादरें कहाँ से आई हैं, तो ये कहाँ की में हैं जो जिनसे सवाल नहीं किया जा सकता। ये मैं आपको बता दूं, सबको, अपनी कौम को भी बता दूं, ये बंदा जो है वो हमारे साथ खड़ा है, हमारा खान हमारे साथ खड़ा है और ये हमारी रेड लाइन है। आज इन लोगों ने इसको टच करने की कोशिश की है, तो मैं सबसे इल्तमास करती हूँ कि हमारे साथ निकले और आज़ादी की जंग लड़े, हमारे साथ जहाद करें। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, सबके ये जबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। हम भी पिछले 8 दिन से इसको मार्च को कवर कर रहे थे, आपको भी हम उस मार्च में देख रहे थे। जब भी कंटेनर से कोई एक ही आवाज़ आती थी, पुरअमन रहना है, शहरियों को रास्ता देना है, लेकिन इसके बावजूद उस लीडर के साथ ये किया गया जो बार बार अपने कारकुनान को ये कह रहा था पुरअमन रहना है, शहरियों को रास्ता देना है, कुछ भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना, और उसके बावजूद खान साहब के साथ ये किया गया है। इसके पीछे कौन से हाथ मुलविस है? देखिए, अगर आप देखें ना, इसकी स्ट्रेटजी देखें, अगर उन्होंने खान साहब को खुदा न खास्ता कत्ल करने का इरादा होता ना, तो स्नाइपर इस्तेमाल करते। उन्होंने ये किया ही इसलिए कि हमें इश्तिहाल दिलाया जाए और हम लोग कोई गलती कर दें और खान साहब को उसको भुगतना पड़े। ये हमारे खान को किसी ना किसी केस में मुलविस करना चाहते हैं। ये सारी जो एक्सरसाइज हो रही है ना, ये उनके ऊपर केस बनाने की हो रही है। मुझे तो अब यकीन होता रहा है कि सदफ को भी किसी ने धिक्का ही दी है, जो बेचारी वो साथ भाग रही थी हमारी जर्नलिस्ट। मुझे यकीन हो चला है, क्योंकि एक के बाद दूसरे कितने हादसे हो सकते हैं एक लॉन्ग मार्च में, कितनी दफ़ा हादसे हुए हैं। मुझे लग रहा है ये कुछ बहुत बड़ी चाल है और बहुत बड़ी चाल है जो हमें समझ ही नहीं आई अभी तक। हम लोग इनकी एक भी चाल कामयाब नहीं होने देंगे। इनको इसी चौक से टांगेंगे इंशाल्लाह। मेरी ज़िंदगी में मैं देखूंगी यहाँ इनकी लाशें लटक रही होंगी, यहाँ लटक रही होंगी। हम इनसे हिसाब लेंगे। आज ये जो वाक़या पेश आया है, इसके पीछे कौन से हाथ हैं? एक ऐसे लीडर को ये कहा गया, हम भी पिछले 8 दिन से इसको कवर कर रहे थे, ऊपर से एक ही आवाज़ आती थी फैसल की, पुरअमन रहना है, शहरियों को रास्ता दो, रास्ता दो, कोई और आवाज़ नहीं इसके अलावा आती थी। इसके बावजूद फैसल जवेद जैसे लोगों के साथ ये किया गया, इमरान खान के साथ ये किया गया। इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में क्या कहेंगे और इसके पीछे कौन से हाथ मुलविस हैं? देखें, अगर मॉडल टाउन के कातिलों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई कदम उठाया होता, उन कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया होता, तो आज ये दिन ना आते। देखें, अब ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है।
پاکستان تحریک انصاف نے آج تک جتنے دھرنے، جلسے، ریلیاں، جلوس، اس میں کیا ہوتا ہے، خواتین ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، فیملیز ہوتی ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے، اور وہی بات کہ ہم نے کبھی ایک پتہ تک نہیں توڑا، ابھی بھی ہم خواتین گھروں سے باہر ہیں، سوائے ایک موبائل کی کوئی چیز تک نہیں ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے سپریم کورٹ کی، جو کہ ایک واحد ادارہ ہے جس کے ہاتھ میں اس وقت ملک کی ذمہ داری ہے. میں ابھی بھی ریکویسٹ کرتی ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ خدا را جس طرح ماڈل ٹاؤن کے کیس سے انہوں نے چشم پوشی کی ہوئی تھی، اس کیس سے نہ کریں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس کیس کو ایسے جانے نہیں دے گی، کیونکہ ہر صورت ان قاتلوں کو ایک جوڈیشل کمیشن بنائے اور اس کے قاتل کو پتہ لگائیں کہ اس کے پیچھے کون تھا. یقیناً یہ وہی طاقتیں ہیں جو ملک کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتی، جو ملک کو بیگرز کہتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، جس طرح 75 سال سے عوام کو کیڑے مکوڑوں کی طرح رکھا ہوا ہے، ان کے لیے عوام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ کشکول لے کے ہر ملک میں جائیں گے اور مانگیں گے اور پھر کہیں گے کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایک ایک پیسہ ہم عوام پہ خرچ کریں گے، اور عوام کی حالت آپ کے سامنے ہے. دیکھیں ہم پرامن شہری ہیں اور ابھی بھی ہمیں خان کی کال کا انتظار ہے، کیونکہ نہ یہ قافلہ رکنا ہے، نہ اس نے کسی جگہ رکنا ہے، یہ سیدھا اسلام آباد جائیں گے انشاءاللہ. اب پہلے اگر 10 لاکھ بندہ تھا تو اب 1 کروڑ بندہ جائے گا. اب ہر شہری تیار ہے، ہر پرامن شہری کو اس بات سے دکھ ہوا ہے کہ وہ ایک جمہوری لیڈر ہے، جمہوریت پسند ہے، نہ وہ ملک چھوڑ کے بھاگنے والا ہے، نہ وہ ملک سے باہر علاج کرانے والوں میں سے ہے، نہ ملک کے باہر جائیدادیں بنانے والوں میں سے ہے. وہ اس ملک کا شہری ہے، اس ملک کے عوام کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے اور شفاف الیکشن کی بات کرتا ہے. تھینک یو. آزادی 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد. افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہم بھی پچھلے 8 دن سے مارچ کے ساتھ تھے، ہمیں ایک ہی وائس سنائی دیتی تھی کہ پرامن رہنا ہے، شہریوں کو راستہ دینا ہے، لوگوں کو راستہ دیں، لوگوں کو مشکلات نہ پیش آئیں. لیکن ان لوگوں کے اوپر یہ حملہ کیا گیا جو یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو مشکلات پیش نہ آئیں، لوگوں کو راستہ دیں. آپ دیکھیں یہ مارچ کتنا پرامن جا رہا تھا، اتنے سویلائز طریقے سے یہ جا رہا تھا کہ اپنی مثال آپ تک. کل ہم سب خواتین حلقے کی گجرانوالہ راہ والی سے ہم نے خود خان صاحب کا استقبال کیا ہے. حسن سینٹر اچرا میں سب سے بڑا استقبال ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ خواتین کہہ رہی تھی نہیں ہم نے صرف شمولیت نہیں کرنی، ہم نے خان کا استقبال کرنا ہے. عورتوں نے پاس کرائے نہیں تھے، یہ خود لے کے گئی ہیں ان لوگوں کو. ہم ان کو اپنی گاڑیوں میں بٹھا کے راہ والی لے کے گئے ہیں. ادھر میرے گھر کا کوئی، میرے فادر ہسبینڈ بھائی میرے ساتھ نہیں تھا. ہم نے وہاں کنٹینر ارینج کیے ہیں، سارا ساؤنڈ، کارپیٹنگ، چیئرز، فوڈ اکوموڈیشن، اور ادھر سے ہم نے خان صاحب کو ویلکم کیا. اور خان صاحب نے خراج تحسین پیش کیا، وہ رو پڑی، وہ خواتین رو پڑی. ایسا لیڈر جو ماں بہنوں کی ایسی عزت کرتا ہے، وہ رو پڑی، واپس آئی لاہور، رو پڑی. ہم نے خود اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری زندگی کا بیسٹ دن تھا کہ خان صاحب کو اتنی قریب سے دیکھا ہے، اور انہوں نے ہمیں خراج تحسین پیش کیا ہے. ہم نے خود گزشتہ دنوں گجرانوالہ کے علاقے راہ والی کینٹ میں خواتین کو خود دیکھا ہے، جہاں پہ آپ وہاں پہ خان کے اوپر گلپاشی کی جا رہی تھی، خواتین پرجوش تھی. مردوں سے زیادہ ہم نے خواتین کو وہاں پہ دیکھا ہے. کل خواتین زیادہ تھی، پرامن خواتین تھیں. لاہور سے گئی تھی ساری، یہ ساری میں اپنے حلقے کی لے کے گئی تھی. آج ہم بھی گئے ویسے، ابھی واپس آئی. آپ دیکھیں یہ شاہین کے ہسبینڈ تھے ہاسپٹل میں، ان کی وجہ سے ہم واپس آئے. ہم نے کہا تازہ دم ہو کے پھر آگے سے استقبال کرنا ہے. دیکھیں آپ، اور ایسا لیڈر پوری دنیا میں ایسا لیڈر نہیں ہے. ان کی جرت کیسی ہوئی ہے؟ چور، بدماش، گنڈے ہیں پاکستان کے اوپر قابض ہو گئے. عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے، عوام عمران خان کے ساتھ ہے. یہ جرت بھی نہ کرے ہمارے لیڈر کی طرف میلی نگاہ سے بھی دیکھنے کی. اس کے پیچھے کون سے ہاتھ ملوث ہو سکتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو اس پہ پیچھے ہیں؟ سب کو پتہ ہے کون ہے. سارے یہ جو چور لٹیرے اکٹھے ہیں، کبھی ایک کے اوپر کبھی دوسرے کے اوپر، یہ عرض پاکستان انہوں نے تنگ کر دی ہے پاکستانیوں کے لیے. ان کی جرت نہ ہو یہ ہمارے لیڈر کی طرف میلی آنکھ بھی اٹھانی، تو ہم ان کا وہ حال کریں گے کہ ان کی 7 نسلیں یاد رکھیں گے. جان نثار، بے شمار بے شمار. عمران تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار. عمران تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر لہو ہمارا، عمران تیرا ایک اشارہ. حاضر حاضر لہو ہمارا. کیا
کہیں گے اس افسوسناک واقعے کے بارے واپس میں؟ آئی ہوں، ابھی واپس آئی ہوں. ہمارے سے 5 منٹ کے آگے گئے ہیں، ٹرک گیا ان کا، تو یہ ہو گیا انسیڈنٹ. میں کہتی ہوں لعنت ہو اور اس کے خلاف جس نے بھی کیا ہے، ہم آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ان کے خلاف FIR کرنی چاہیے سب کے خلاف. سب کو عدالت کی سلاخوں کے عدالت نہیں سوری سب کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے. یہاں نہ عدالت ہے نہ انصاف ہے. ان کو ڈر نہیں لگتا ہے ہمارے لیڈر پہ، ایسے فرشتہ ایسے ہیرا لیڈر پہ انہوں نے کیا ہے. وہ کیا سمجھتے ہیں اس سے ہم ڈر جائیں گے؟ ہم ڈریں گے اس سے؟ وہ سمجھتے ہیں 25 مئی اندر رہیں گے اور ہم نکلیں گے، اب عوام نکلے گی اپنی حق، کیونکہ وہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن ہم نے بھی دیکھا ہے پچھلے 8 دن سے ہم بھی کور کر رہے ہیں، خان صاحب کو کوئی بلٹ پروف کنٹینر یا کچھ ایسی چیزیں نہیں استعمال کرنی چاہیے یا کچھ سیکورٹی لینی چاہیے. وہ بڑے پاپولر لیڈر ہیں، سچے لیڈر ہیں، وہ عوام کے ساتھ ہے کہ ان کا عوام اتنی محبت ہے اپنے پاکستان سے، عوام سے، وہ کیوں کنٹینر، ان کو تھا کہ عوام میرے نکلی ہے میرے ساتھ، میں کیوں نہ نکلوں. تو یہ کل کے جو ہمارے گجرانوالے کا جو ہمارا نکلا ہے، جو ان کو نہیں برداشت ہوا، ان کو یہ کامیابی نہیں برداشت ہے، وہ سمجھتے کہ یہ نون لیگ کا گڑھ ہے، اور وہاں کے لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا ہے، ان کو مسترد کر دیا، جس کی وجہ سے ان کو تکلیف اٹھی ہے، اور انہوں نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے کہ ایک ایسے لیڈر کو جس کو دنیا میں پہچان ہے، جو ایک لا الہ الا اللہ کے یقین رکھتا ہے، بے خوف ہو کے نکلتا ہے، ان کی طرح بزدل نہیں ہے کہ ساتھ یہ بلٹ پروف میں جائیں. یہ تو اسپیچ بھی کرتے ہیں تو ان کا جو ارد گرد بلٹ پروف کا وہ لگا ہوتا ہے سارا، لیکن انہوں نے کیونکہ عوام کے وہ سچے لیڈر ہیں کھڑے، انشاءاللہ تعالی یہ ناکام ہوں گے. جو حربے استعمال کر رہے ہیں دنیا میں ایک نظر آ رہا ہے لوگوں کو کہ کون سا لیڈر سچا ہے جس کے ساتھ عوام کھڑی ہے، اور یہ حربے کوئی استعمال نہیں ہوں گے، ان کے یہ کامیاب بالکل نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ان کو کل برداشت نہیں ہوا کس طرح لاہور کی خواتین نے ادھر حلقے سے اچرے سے میری لیڈرشپ میں ادھر گئی ہیں، راہ والی ادھر سے استقبال کیا ہے. ایک انجان شہر میں جا کے ان سے برداشت نہیں ہوا، ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں کہ یہ تو قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں کھڑی ہو گئی ہیں. ان کی جرت کیسے ہوئی ہے؟ یہ ہے کیا؟ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارے لیڈر کا ہے، ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں. ان کو ہضم نہیں ہوا ہمارا استقبال. گزشتہ روز ہم نے دیکھا ہے کہ گکھڑ کے اندر عوام کا جمع غفیر تھا. وہاں پہ ڈاکٹر فردوس اشکوان کی قیادت میں سیالکوٹ سے قافلے آئے ہوئے تھے. گکھڑ سے جو لوکل لیڈرشپ تھی اس کی قیادت میں قافلے آئے ہوئے تھے. جو ہم نے آبزرو کیا سب سے جو بڑا عوام کا اجتماع تھا وہ وہاں پہ تھا گکھڑ میں. کیا اس سے ڈر کے آج صبح ہی یہ اس طرح کا کارنامہ کیا گیا ہے؟ جی وہ تو ہے، لیکن ان کے نیتیں ان کے ارادے جو ہیں انشاءاللہ عمران خان اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں، اور ان کو نیست و نابود کریں گے اور پاکستان کی سیاست سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ کریں. صرف پاکستان کے عوام ہی نہیں، پوری دنیا ان کے ساتھ ہے، سب ان کو ایک لیڈر مانتی ہے. وہی اللہ تعالیٰ نیتیں جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے اپنے مقصد میں ہمیں ان کے ساتھ کامیاب کرے گا، اور ان کو ایسا ان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا کہ ان کا دنیا میں اپنے پاکستان میں گیا پوری دنیا میں ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. تو اللہ میں آج پوری پاکستانی قوم سے اپیل کرتی ہوں کہ پلیز نکلو، اپنے مفاد کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے، اپنے استحکام کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے. وہ آپ کی جنگ لڑ رہا ہے، اب آپ اٹھو اور آپ ان سب کو یہاں سے بھگا دو اور ان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دو. کیا کہیں گے اس افسوسناک واقعے کے بارے میں؟ جی سارا پاکستان پریشان ہوا ہے، بہت زیادہ ہمیں ٹینشن آئی ہے. پاکستان کے پوری دنیا میں ان کے لیے سارے لوگ نکل رہے ہیں. ساری دنیا کو یہ ہو رہا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوا ہے، یہ جیلس ہو کے ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے. ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ اتنی بھی دنیا میں کسی بندے کی عزت ہوتی ہے. پاکستان تو چھوڑو، دنیا میں اتنی عزت ہوتی ہے کسی کی، آج تک دیکھی ہے کسی نے اتنی عزت دنیا میں نے تو اپنی ہوش میں نہیں دیکھی کسی بندے کی جتنی عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ساری دنیا میڈیا سے بھی اپیل ہے کہ آپ سب پوری دنیا میں یہ پھیلا دیں کہ آپ نکلیں کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ مِنكُمْ ظَلَمُوا مِنكُمْ وَخَاصَةً. اور اللہ تعالیٰ عذاب صرف اس قوم پر نازل نہیں کرتا جن میں چند ظالم ہوں، خاص طور پہ عذاب ان پہ بھی نازل کرتا ہے جو ظلم ہوتے دیکھ کر خاموش رہیں. تو پلیز نکلو اپنے بقا کے لیے، اپنے بچوں کی، اپنے نسلوں کے لیے. سننے میں یہ آ رہا تھا کہ خان صاحب اپنا جو گکھڑ میں انہوں نے بڑا اجتماع کیا، اس کے بعد وہ گجرات میں بہت بڑا کوئی پاور شو کرنے جا رہے تھے. تو کیا اس کی گجرات والا جو اجتماع انہوں نے کرنا تھا اس کی ڈر کی وجہ سے اس سے پہلے یہ کر دیا گیا ہے ان کے ساتھ؟ لوگوں کو جیلسی ہو رہی تھی، یہ تو قافلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، دنیا کا سارا رجحان ادھر ہو رہا ہے، ساری دنیا اس طرف ہو رہی ہے. یہ جیلسی میں انہوں نے کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کل دیکھیں گے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے کل پھر وہیں سے کنٹینیو کریں گے.
इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से वो फिर जाएंगे, वैसे उससे भी ज़्यादा रश होगा।